الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسعد فداک ابی و امی ارم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نہیں ابھی تک یہ تمہیں واضح کرتا کہ تم نے جہاد کیا ہے۔ تمہارا جہاد کرنا جب تک واضح نہ ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جانتا ہے ظاہری طور پر، دنیا کو بھی دکھاتا ہے کہ صابر کون ہے۔ جہاد بھی بڑی اونچی عبادت اور مشکل عبادت ہے، اور ساتھ اس میں صبر کرنا، جم کر رہنا۔ تو اللہ تمہارے جہاد کو جب تک نہیں دیکھ لے گا، میدان عمل میں تمہارا صبر جب تک نہیں دیکھ لے گا تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو۔ اور صبر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی شہید دیکھے، اب کیا گلہ شکوہ ہوتا ہے یا صبر؟ اپنے رشتہ دار زخمی دیکھے، کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ یا تھوڑی سی شکست کا سامنا ہو رہا ہے، دشمن غالب ہو رہا ہے تو آپ ثابت قدم رہتے ہیں؟ نہیں، سب چیزوں میں صبر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے حضرت سعد کو کہا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، یہ آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور یہی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں جن کو آپ نے عجوہ کھجور والا نسخہ بتایا تھا کہ کھجور بما گٹھلی پیس کر ان کو دو، ان کا دل کا نظام خراب ہے، تو اسی سے یہ عجوہ کھجور اور گٹھلی کا وہ صفوف وغیرہ نسخہ چلا ہے۔ یہ سعد ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بہت مضبوط قسم کے نوجوان تھے، صحابی تھے، مزید یہ کہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ جب غزوہ احد میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو اس وقت انہوں نے بہت اچھے تیر چلائے۔ تو یہ تاریخ اسلام میں یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا، سعد کو، کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، آپ تیر چلاتے جاؤ۔ اور جس کے پاس بھی تیر ہوتے تھے نا، آپ فرماتے تھے ادھر لاؤ تیر، ادھر لاؤ، مطلب ان کو دو۔ باقی جہاں کہیں بھی ہوا، ایسا ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے بات کرتے وقت یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ ایک واقعہ تاریخ میں کہ جو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی ہے۔ حضرت سعد یہ بہت مشہور ہیں، وہ جو دجلہ نے راستہ دیا تھا
تو اس وقت بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی. حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا کہ جو پار یا بحرین میں جانا چاہتے تھے وغیرہ. غزوہ احد کی ہم نے گزشتہ جمعے پر بات کی تھی. تو یہ اسلام کا دوسرا غزوہ ہے بڑا. پہلا بدر ہے اور دوسرا غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں بھی مخالفین کی، مشرکین کی، اسلام دشمنوں کی ظاہری طاقت زیادہ تھی. بدر میں بھی زیادہ تھی. اس وقت بھی 3 گنا کے لگ بھگ زیادہ تھی اور اب بھی ایسا ہی ہے. غزوات کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ میرے پاس کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں جہاد میں جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا. ہر غزوے میں، ہر جہاد میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اکثر مقامات پر اللہ نے فتح عطا کی ہے. جہاں کہیں مسلمانوں کو تھوڑی شکست کا سامنا ہوا تو وہاں پر اپنی کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تھوڑی سی تنبیہ دکھائی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غمگین ہو جاؤ نہ دل ہارو، جیت تمہاری ہے. انتم الاعلون، جیت تمہاری ہوگی. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے. پھر نہ اسلحہ دیکھو، نہ افراد کی کمی دیکھو، نہ کچھ اور ذوف، ظاہری اسباب کے ذوف کی طرف تمہاری توجہ جائے. تمہارا جب اللہ رسول پر ایمان ہے تم نکلو، پھر قدرت کی مدد آئے گی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی آپ ظاہری طور پر کنکریاں آپ پھینک رہے تھے، حقیقت میں ہم پھینک رہے تھے. آپ کا ہاتھ استعمال کر رہے تھے، پھر اللہ کی مدد تو یوں آتی ہے. غزوہ احد میں مشرکین احد پہاڑ تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ پکڑ لی تھی اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، 3000 کے لگ بھگ، اور ہزاروں اونٹ تھے، سینکڑوں 700 کے لگ پر زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے وغیرہ. قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. خالد بن ولید بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی نہیں ہوئے. یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہیں 8 ہجری میں، اور ابھی 3 ہجری شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے. مسلمانوں کی تعداد اول تو 1000 تھی، لیکن بعد میں عبداللہ بن ابی نے 300 واپس لے لیے تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی. یہ غزوہ بہت سخت تھا. کئی مشکلات اس غزوے میں سامنے آئی ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں، مشرکین کے دلوں میں اتنا غصہ تھا غزوہ بدر کے ان کے رشتہ داروں کے مقتولین کی وجہ سے کہ ہم نے ہر حال میں، جو بدر میں ہمارے بندے مارے گئے، مشرکین اتنے پکے عزم سے آئے تھے کہ ہم اپنا وہ بدلہ اس میں لیں گے. اس میں ان کے 70 ہلاک ہوئے تھے اور مسلمان 14 شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں. اس غزوے میں احد میں مسلمانوں کی شہادتیں 70 کے لگ بھگ ہیں اور ان کی ہلاکتیں 27 ہیں. 27 ہیں غزوہ احد میں جو سن 3 ہجری میں ہوا. اس غزوے میں دشمنان اسلام پکا عزم کر کے آئے تھے کہ ہم ہر حال میں مسلمانوں کو ختم کریں گے اور ساتھ علیہ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کریں گے. جب قیادت ختم ہو جائے تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، نظام کمزور ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوے میں ایک زرہ پہنی ہے.
اس میں 2 زرہ پہنی ہے، خود بھی پہنا ہے، اور محافظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تھے۔ وہاں 2 محافظ تھے بدر میں، ایک سعد بن معاذ اور ایک دوسرے صحابی بدلتے رہتے تھے۔ یہاں پر 7 مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، اور 7 مدینہ یعنی انصار والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ دشمن کا عزم کیا ہے، اس لیے آپ نے زرہ بھی ڈبل پہنی، ظاہری اسباب اختیار کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد رکھیے، توکل نام ہے اسباب کا اختیار کرنا اور اللہ کے حوالے کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب بھی اختیار نہ کیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ ڈبل پہنی ہے، اور ایک زرہ کا وزن 30 کلو 25 کلو ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ کتنا وزن ہو جاتا ہے جو صحیح مضبوط زرہ ہوتا ہے۔ لوہے کی جیکٹ سمجھیں، اور وہ 2 ہو، پھر لوہے کا خود بھی، تو یہ ظاہری سبب ہے نا زخم سے بچنے کا، پھر محافظ کا رکھنے کا، پھر اور ساتھیوں نے بھی زرہ پہنی ہوئی تھی وغیرہ۔ تالا لگا کر آیت الکرسی پڑھنا، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تالے سالے کھول دو گھر کے کوٹھی کے، آپ گاؤں چلے جاؤ اور رہتے بھی پاکستان میں ہو، پھر آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ تالے بھی لگانے ہیں، پھر آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، پھر توکل علی اللہ ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا، فیصلہ اللہ کے سپرد کرنا، اس کا نام ہے توکل۔ نبی سے زیادہ کسی کا عقیدہ اونچا نہیں ہو سکتا، نہ اس سے اونچا کوئی بہادر ہو سکتا ہے، نہ ان سے اونچا کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی اور محافظ رکھے۔ ایسا حملہ تھا مشرکین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا حملہ تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ 7 لڑکے انصاری یک بعد دیگرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ جس کا دل چاہتا تھا پتھر مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا تیر مارتا تھا۔ اور یہ حملے اتنے زیادہ تھے کہ اسی غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی لگے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ پیچھے ایک کھڈا سا تھا، اس پیچھے جیسے ہوئے تو کھڈے میں گر گئے، اور محافظ آپ کے شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی عشرہ مبشرہ والے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک ڈھال تھے کہ ہر تیر کو یہ اپنے ہاتھ سے روک رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہ آئے، اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود طلحہ نے ہمت نہیں ہاری، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، یہ احد والا دن جو ہے نا جی، اس کی ساری جو محنت و کوشش، بہادری، ہمت و جرت ہے، وہ سب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ یہی وہ طلحہ ہیں جب آپ کھڈے میں گرتے ہیں تو آپ بھاری بھی تھے، خود بھی آپ کا وزن تھا، اور پھر 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اوپر سے، اور نیچے بیٹھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے طلحہ کے اوپر، پھر اس کھڈے سے باہر آئے، ورنہ بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اوجب الجنہ لطلحہ، طلحہ کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے ساتھ دیا، اور دشمنان نے کیا کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے نبی کو مارنا چاہتی ہے۔ یوں وار آ رہے تھے۔ ایک اور ابو طلحہ ہے، وہ انصاری ہے، وہ حضرت
انس جو مشہور ہے نا، حضرت انس خادم خاص رضی اللہ عنہ کے اللاتی والد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام سلیم کے بیٹے ہیں، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھے ڈانٹ نہیں پلائی گئی۔ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ تربیت کا انداز ہے نا، اور ایک ہمارا بھی تربیت کا انداز ہے۔ حضرت انس کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ یاد رکھنا، وہ چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر۔ ان کی امی نے پھر شرط لگائی تھی کہ جو مسلمان ہوگا میں اس سے شادی کروں گی۔ تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت انس کے امی کے ساتھ شادی کی تھی، ام سلیم کے ساتھ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر مشرکین کی طرف چلا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ جنگ کا منظر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے بندے کو فکر ہوتی ہے کیا کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ فرماتے جا رہے ہیں بے ابی و امی فداک یا رسول اللہ لا تشرف یوسف کا سام من سیام القوم نحری دون نحرک۔ میرے والد، میری امی، اے میرے رسول آپ پر قربان ہو، آپ اوپر جھانک کر نہ دیکھیے، لا تشرف، آپ قوم کی طرف جھانک کر نہ دیکھیے، یوسف کا سہم من سہام القوم، کہیں آپ کی قوم کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، بس میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ اس کے پیچھے رہیں۔ یہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے اللاتی والد ہیں، اور ایک حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کا بازو شل ہو گیا تھا۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ دشمن کا یہ نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس پر تھوڑی سی غزوہ احد میں شروع میں فتح ہوئی، اور ان اوپر والے ساتھیوں سے غلطی ہوئی جو نیچے اتر آئے تھے، جبل الرماد والے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانی میں جو تھے، وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور دوسری اس میں آپس میں ان کا اختلاف تھا، اور تیسری بات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، یہ غزوہ بدر میں بھی سب سے پہلے یہی علم بردار تھے۔ پھر ان کو کچھ زخم لگا تو پھر جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو جھنڈا بنایا گیا۔ یہ بدر ہے۔ غزوہ احد میں بھی جھنڈا اولا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور ان کے پھر زخمی اور اس شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا۔ اب یہاں پر جو 10 لوگ ہیں نا، 14 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، اس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں وغیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے ان 10 قریبی محافظوں کا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہو گیا تھا کہ مصعب بن عمیر کا جھنڈا لے کر آپ میدان میں جائیں، اس لیے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جھنڈا لے کر میدان احد میں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاقتہ، لباس، صفائی ستھرائی، داڑھی، چہرہ، رنگ وغیرہ، قد تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، جیسے ابو بکر کا۔ یہی وجہ تو حضرت ابو بکر کی بھی ہوئی نا، قباء میں جو لوگوں کو مغالطہ ہوا تھا۔ ایک صحابی دحیہ بن کلبی رضی اللہ عنہ، یہ خوبصورتی تھی ان کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔
جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی وضع جو میں نے ابھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ زہر کافروں کے 10 بندے 20 بندے 100 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، شکل سمجھتے تھے، لیکن وہ تو 3000 تھے۔ ہر نوجوان بھی تو نہیں جانتا تھا کہ کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے مکہ سے ہجرت کی ہے، کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے غزوہ احد میں کبھی واقعہ سنا پڑا ہوگا تو یہ بات آپ نے وہاں دیکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ وہ یہ غلط فہمی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کو لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تھا کہ ان کی وضع کا تھا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ جو شروع میں جنگ جیت کی طرف تھی اور وہ اوپر والے ساتھی غلط فہمی سے نیچے اتر آئے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اس میں دوسری غلطی جو یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس سے بعض صحابہ کے حوصلے ٹوٹے، جو پھر جیتی ہوئی جنگ غزوہ احد کی تھوڑی شکست کی طرف چلی گئی تھی اور جس کی وجہ سے شہادتیں بھی ہوئی، اور بہت سخت قسم کا ان کا حملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، تیر ان کو آنکھ میں لگا اور وہ پتلی باہر آ گئی، تو لوگوں نے کہا پھینک دو، اب اس طرح کہا نہیں میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا تو عرض کروں گا میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے وہ پتلی جو باہر آ گئی تھی ہاتھ سے پکڑ کے اندر ڈال کر ہاتھ پھیر کر دم کیا تو حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں ایسا لگا جیسے میری آنکھ کو زخم لگا ہی نہیں تھا۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قتادہ بن نعمان ہے۔ ایک ساتھی زخمی ہوتا ہے جس کا نام ہے سکن بن زیاد، آپ کے محافظین میں سے، ابھی شہید نہیں ہوا، جان نہیں ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، بس وہ اتنا ہی آ سکتا تھا کہ جیسے قریب آیا تو اپنے رخساروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پر رکھ دیا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ اس حد تک یعنی میرا جو مقصد ہے کہ اسلام نام راحتوں کا نہیں ہے، قربانیوں کا ہے۔ اسلام نام عیش و عشرت کا نہیں ہے، اس میں تکالیف ہیں اور تکلیفیں جن سے اسلام شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم تو بہت دور ہیں۔ اللہ کے راستے میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، یہی عنوان ہے، یہی پتہ ہے اسلام کا، خدا خواہی بلا خواہی۔ خدا کو چاہنا ایک بہت بڑی حقیقت کو چاہنا ہے نا، بہت بڑے مقصود کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اتنی بڑیاں ہی قربانیاں چاہیے۔ تھوڑے سے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو لوگوں نے کیا تماشا بنائے ہوئے، کتنی قربانیاں، دن رات قربان ہو گئے، گاڑیوں کے انجن ہی ختم ہو گئے، جل گئے، ہاں تم بھی جل گئے وہ بھی جل گئے، صرف پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا خواہی بلا خواہی۔ ابراہیم بن ادم نے بھی خدا چاہا تھا مخمل کے بستروں پر، جب آواز آئی کہ خدا ادھر ملتا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر اور سب سے اونچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربانیاں دیکھیں اس راستے میں، یہ سب کچھ ہے، اور حوصلہ بھی نہیں ہارنا۔ پھر یہ دوسرا امتحان ہے، حوصلہ پکا رکھنا ہے، تب اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ تم سمجھتے ہو یوں جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، تمہارے جہاد کے کارنامے نہیں دیکھے جائیں گے،
جہاد میں تمہاری ثابت قدمی نہیں دیکھی جائے گی، ویسے ہی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو، امام الانبیاء کو، سید دو جہاں کو، رحمت للعالمین کو بھی میدان جنگ میں دیکھا، زراپے نے دیکھا۔ ان کے حسن کی بات ہو، ان کے مقام کی بات ہو، سید دو جہاں کی بات ہو۔ سیر دنیا کرتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیر کرنے جاتے ہیں، اور اس ہستی کا مقام دیکھو، سیر ہو رہا ہے عرش معلی کا۔ مقام تو اتنا اونچا، جبرائیل بھی کہہ بیٹھے قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى احسن اکمل اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا گھوما ہوں، جبرائیل فرماتے ہیں پوری دنیا گھوما ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی، وہی لے کر گیا، بار بار دیکھا، ہر حسین کو، جمیل کو، ہر پیغمبر کو، نبی کو۔ لیکن خلاصہ یہ ہے، اللہ نے جو نقطہ کائنات بنایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان جیسا نہ کوئی حسین دیکھا، نہ جمیل دیکھا، نہ شریف دیکھا، نہ اونچا پیغمبر دیکھا۔ مقام کے لحاظ سے آخری پیغمبر، امت جو ملی آخری امت، خاتم النبیین کا لقب لے کر آئے، آخری کتاب لے کر آئے، اور عرش پر اپنے پاس بلا کر ہم کلامی سے بھی شرف دیا۔ یہ اونچا پیغمبر، اور جہاد اس کو بھی کرنا ہے۔ اب اسلام آباد کا بابو اس طرف آنا ہے، مقام دیکھ اپنے پیغمبر کا، سیر ہو رہی ہے عرش معلی کی، لیکن جہاد ان کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ زخم لگے، تکلیفیں اٹھائیں، ساتھیوں کے جنازے پڑھائے، ان کے کفن نہ پورے ہوئے تو گھاس ڈالا گیا، مبارک آنکھوں سے آنسو آئے۔ یہ سب کچھ دین کے پیچھے قربانی ہے۔ مسلمانوں، جب تک جہاد نہیں ہوگا اللہ رسول راضی نہیں ہوگا۔ ہم تو اپنے پاس ہی جہاد کر رہے ہیں، بس آپس میں جہاد جاری ہے ہمارا، وہ برا تو یہ برا، کیونکہ جب چیز کا اصل رخ ہٹ جائے تو پھر وہ غلط رخ لے لیتی ہے۔ محبت کا جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے، جب اس کو صحیح سمت نہیں دی جائے گی تو غلط محبت میں لگ جائے گا۔ غصے کا جذبہ، انتقام کا، مکہ مارنے کا اندر رکھا گیا ہے، جب اس کو صحیح سمت جہاد کی نہیں عطا کی جائے گی تو اپنے بھائی کو مکہ مارے گا۔ مکہ تو اس نے مارنا ہے، اندر فطرت میں جو رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ تھے دشمن کے، اور آپ سمجھو یہ تھے، نبی بہت زیرک ہوتا ہے، نبی کے شاگرد اتنے زیرک ہوتے ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے۔ نبی کا کیا مقام ہے، دیکھو نا، ابو لولو فروزی نے یہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب انہوں نے کہا چکی بنا کے دینا، ابو لولو فروزی نے کہا ایسی چکی بنا دوں گا پوری دنیا میں مشہور ہوگی۔ آپ کو حضرت عمر ایسی چکی دوں گا نا بنا کے، پوری دنیا میں مشہور ہوگی۔ حضرت عمر وہ چلا گیا، حضرت عمر نے کہا پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، ہمیں اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، یہ زیرک ہے، ذہانت ہے حضرت عمر رضی اللہ، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر، محبت وہی، مرکز وہی ہیں، اونچی ہستی ہیں، ذہانت ہو، طاقت ہو، شرافت ہو، مقام جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے القاب دنیا کے غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے۔ جہاد رکن اسلام ہے، جتنی جان بچائی جائے گی، جان بچ جائے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان نہیں صحیح رہے گا۔ اس لیے جان بچانا پوری دنیا کے مسلمان حکومتوں کو سوچنا چاہیے، اور اس سے بہترین موقع پھر فلسطین کی آزادی کا ملے گا یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود ہیں۔ یہاں قائدین کو بھی یہاں ایک سبق دیا جاتا ہے نا، کہ قائد بھی میدان میں موجود ہوتا ہے، صرف ورکروں کو استعمال نہیں کیا جاتا، ان کو بھیجو خود محفوظ رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے ہی تعارف کرایا، بڑے اونچے تیر انداز تھے،
ایک تو یہ بات بھی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلا تیر جس شخص نے چلایا ہے، سب سے پہلا تیر، ایک تو ہے نا کہ یہ تیر انداز بہت اعلیٰ تھے اور آپ کے ماموں تھے وغیرہ، بنتے تھے رشتے میں، لیکن اسلام میں سب سے پہلا تیر جس صحابی نے چلایا ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد، قدرت کی بات ہے، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی۔ اب سعد کے بھائی ہیں ایک عتبہ، یہ مسلمان نہیں ہوا، عتبہ بن ابی وقاص۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے خود پہنی ہوئی تھی اور زرے وغیرہ اور موجود تھے، اب تیر تو آ نہیں سکتا تھا کہ ڈھالیں تھی صحابہ کرام کی، آپ کی بھی زریں تھی، لیکن حضرات صحابہ آگے دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے اور تیر ادھر سے بھی جا رہے تھے ادھر سے بھی آ رہے تھے، اور کوئی ہاتھ سے روک رہا ہے، کوئی سینے سے روک رہا ہے وغیرہ، پتھر مارتے تھے۔ سب سے پہلا پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ نے مارا، جو عتبہ بن ابی وقاص ہے، وہ عتبہ شیبہ اور ہے، اور آپ اس سے زخمی ہوئے۔ وہ جب ان کڑوں کو لگا نا پتھر تو وہ پھر اس سے دوسرا پتھر عبداللہ بن کمیہ نے مارا، جس کی وجہ سے یہ کڑا زیادہ اندر چلا گیا اور خون آنے لگ گیا وغیرہ، جس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھنا پھر اس کا کارنامہ بھی یاد رکھنا۔ ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، حدیث کے بھی راوی ہوتے ہیں روایت میں۔ ان کے والد ہیں مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک کا بہت زیادہ خون، چہرہ وغیرہ سب آلود ہو گیا۔ اس شخص نے نبی کے چہرے کا پورا خون چوس لیا تھا اپنے ہونٹوں سے، چہرہ صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا منع بھی نہیں کیا۔ اب یہاں فتوے متوے آئے نا، پھر خون حلال ہے یا حرام ہے یا پتہ نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک بکریاں چرانے والا کیا کہہ رہا تھا، اللہ پاک آپ میرے پاس آتے، فلانی بکری کا بڑا اچھا دودھ تھا، وہ بھی پلاتا، بڑے آپ کے کام ہے، زمین و آسمان سنبھالا ہوئے، تھک جاتے ہوں گے، چابی کرتا، آپ سے ملاقات ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا نہ کہو، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی حضرت، نہیں کہتے، کیونکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ وہ فوراً مان گیا، ورنہ تھوڑا سا بندہ اے بی سی اور ڈی بھی نہ جانتا ہو، اے بی سی تک پڑھا ہو ڈی بھی نہ جانتا ہو، تو جیسے کوئی مسئلہ اس کو بتایا جائے نا، وہ نہیں جی یہ یوں ہے اور آج کل حساب یوں ہے اور آج کل تو دنیا ادھر چاند تک پہنچ چکی ہے، اسلام ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، یہ تو ہی ادھر کھڑا ہوا ہے، اسلام ہی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے حضرت، نہیں کہیں گے اس طرح، اگر دودھ پلانے کی بات، چابی کرنے کی بات اللہ کے لیے مناسب نہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ بند ہو گیا۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہم کلیم اللہ کا لقب تھا، کوئی بات نہیں، موسیٰ وہ جو کہہ رہا تھا ہمیں اچھا بڑا لگ رہا تھا، اب کس طرف جائیں گے؟ وہ قدرت کا نظام ہے، جس کو جیسے چاہے، جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا وفا ہی نہیں، جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا جفا ہی نہیں۔ اب خون سارا پی گئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، ہٹایا بھی نہیں، روکا بھی نہیں۔ جب خون آپ کے چہرے کا پی لیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، مالک لن تمسک النار، نبی کا خون تیرے وجود میں چلا گیا، جیسے نبی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا تجھے بھی کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لن تمسک النار یا مالک۔ اور یہ عبداللہ بن قبیہ، اس نے جو پتھر مانا اور نعرہ لگایا اونچا کہ لوگوں میں نے زخم کر دیا ہے، اب پکڑو اس کو۔ آپ نے یہ جملہ سنا، آپ نے کہا اللہ اس کو برباد کر۔ واپس گیا، ایک پہاڑ سے گزر رہا تھا، جنگلی بکرا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ سینگ مار مار کے عبداللہ بن قمیہ جو کہہ رہا تھا نا خود لو اس پیغمبر کو پکڑو، میں نے جو ہے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کڑا اندر ہے، اس وقت طب کا نظام یہ جو نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے مضبوط دانت، ان کو پتہ تھا میرے ہیں، اور کڑا پکڑا دانتوں سے، ان دانتوں سے کڑا پکڑا، قدرت کا نظام دیکھنا۔
اور کڑا کھینچا، کڑا تو باہر آ گیا۔ جو ان کے پتھر سے یہ 2 دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے، وہ کڑا نکالنے کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھی یہی 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ چٹائی جلائی گئی، زخم پر رکھا گیا وغیرہ۔ آپ نے وضو بنایا، پھر بیٹھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کرائی۔ یہ آخری جو بات ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ زخم کیسے لگے؟ کڑا ٹوٹ کر اندر چلا گیا۔ خون کتنا تھا اس صحابی کی بات، اور اتنی زیادہ پریشانی، زخم وغیرہ۔ اسی وقت ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو فرمایا، صحابہ نے وضو فرمایا۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ گڑھے میں گرنے سے کچھ چوٹ آئی، کچھ تھکاوٹ وغیرہ۔ سجدہ کیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر کی نماز با جماعت آپ نے بیٹھ کر پڑھائی۔ مسلمانوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے کون سے ایسے کام ہیں ضروری کہ جن کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں؟ نماز ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جہنم کی ایک وادی ہے غیّا، اس میں ڈالے جائیں گے۔ ضائع کرنے کی تفسیر آپ کسی مستند تفسیر میں دیکھیں، یہ 16ویں پارے کی آیت ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نالائق قسم کے لوگ آئے انبیاء کے بعد اور انہوں نے نمازیں ضائع کی، شہوت کی پیروی کی، ان کو جہنم کی وادی غیّا میں ڈالا جائے گا۔ نماز کی کیا ضائع کیا؟ نماز پڑھتے تھے، ٹائم پر نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اور جو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اتنا بزی ہے کہ جتنی دوا کی اتنا ہی مرض بڑھتا گیا۔ کتنا تو بزی ہوا کاروبار میں، کتنا تو بزی ہوا دفتروں میں، کتنا تو بزی ہوا پتہ نہیں کس چیز میں، ملک تو اور ڈوبتا ہی چلا گیا۔ تیرے بزی ہونے سے فائدہ کیا ہوا ملک کو، گھر بار کو، کاروبار کو؟ بات یہ ہے دوستو، کاروبار بھی تب بابرکت ہوتا ہے، دفتر کا نظام بھی تب بابرکت ہوتا ہے جب نماز با جماعت تکبیر اولیٰ ادا کی جائے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ، زخموں سے چور ہیں، شہادتوں کے ڈھیر ہیں، اس کے باوجود نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکے تو حضرت نے نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔